وعلیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کل ہم نے تذکرہ کیا تھا اسم مبارک یا وہاب کا، یہ عمل تمام سلاسل میں مشہور معروف ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی مولانا احمد رضا بریلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ اور دیگر سلاسل میں اسے تواتر سے پڑھا جاتا ہے۔ سلسلہ قادریہ میں یا ودود یا وہاب یہ دونوں اسماء کے جو ہے ریاضتیں بتائی جاتی ہیں تاکہ لوگ آپ کی طرف رجوع کریں اور تذکیر خلق حاصل ہو۔ تذکیر خلق کے لیے ایک لاجواب عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسم کی خصوصیات میں بتایا ہے کہ یہ اسم مبارکہ اس کی جو ادر ورڈ جو سرمنک یا ہیبریو زبان میں تھی اس نام سے حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور وہ دعا مقبول ہوئی، اور آپ کے قبضہ یا آپ کے اختیارات میں جو ہے ہوا، جن، پرند چرند، حیوانات، جمادات، یہ سب چیزیں آپ کے تصرفات میں دی گئی تھیں، اور ایک ایسی سلطنت، ایک ایسی بادشاہت، ایک ایسی حکومت عطا کی گئی تھی جس کا دوبارہ کسی کو نہیں ملے گا، جو دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی۔ کتابوں میں آپ کو صرف اس کا ایک سرسری نگاہ والا عمل ملے گا کہ اس کو پڑھنا ہے۔ کہیں لکھا ہوگا 14 مرتبہ پڑھیں، 14,000 مرتبہ پڑھیں، 14 لاکھ مرتبہ پڑھیں، اس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ عمل جو ہے اس کی جو تفصیلات ہیں، اس کی جو وضاحت ہے، ایک جو اسپیشل طریقہ کار ہوتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کروں گا۔ غور سے سنیں، یہ چیزیں کتابوں میں آپ لوگوں کو نہیں ملیں گی۔ اگر کسی کو اس اسم سے استفادہ کرنا ہے تو اس کو سمجھیں کہ کس طرح سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو بغیر موکل کے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں کہ آسان ترین طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، پرانے دور میں جب کنواں کھودا جاتا تھا تو اس کے لیے بڑا خرچہ، بڑے لوگ درکار ہوتے تھے، سخت محنت اور مشقت کی جاتی تھی۔ ہمارا مقصد کنواں کھودنے کا کیا ہوتا ہے؟ پانی کو حاصل کرنا، تاکہ آپ اس سے پینے کا بھی کام لیں، اور آپ اس سے صحت صفائی کا بھی کام لیں، اور اس سے آپ زراعت کا بھی کام لیں۔ تو آپ کا مطلوب، آپ کا مقصود کیونکہ پانی کا حصول ہے، اس کے لیے آپ نے ایک ترکیب سوچی اپنے عقل، اپنے دماغ سے، جبکہ پانی زمین کے اندر ہے، اوپر نہیں ہے۔ پھر بھی آپ نے اپنے عقل، اپنے علم، اپنی قوت کو استعمال کرتے ہوئے پانی کو باہر نکالا، اور پھر آپ خود اور دوسروں کو بھی سیراب کیا۔ اسی طرح پھر جب زمانہ تبدیل ہو گیا تو پھر زمین میں برمیں لگانے کا دور آیا،
वो वक्त जब बर्मा लगाया जाता था, आज से 100 साल पहले तक के, तो उस वक्त भी जब बर्मा लगाया जाता था तो उसमें भी पहलवानी का काम था, कुव्वत वाला काम था। भारी वज़न रखते थे, उससे खुदाइयाँ करते थे, उससे बर्मा जो है उससे पानी निकालते थे। फिर एक वक्त वो आया, अब जो है टेक्निकली और भी ईज़िली बर्मे से जो है आप पानी निकाल सकते हैं। आजकल टेक्निकली वो है कि उसमें वज़न लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले वज़न को उसके साथ रखा जाता था, पाइपों के साथ। तो यही तरीक़ेकार अमलियात में है। जो लोग सिर्फ़ रियाज़त में करते हैं वो सिर्फ़ कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग रियाज़त के साथ दूसरे थोड़े बहुत शराइत पूरे करते हैं, समझो वो वज़न और अक़ल दोनों को मिलाते हैं, यानी दूसरे दौर में दाखिल हैं। और जो तीसरे नंबर पे जो फर्स्ट नंबर वाली ताकत रखते हैं वो टेक्निकली थोड़ा पढ़ते हैं, फ़वाइद ज़्यादा होते हैं। एक बंदा 1.25 लाख मरतबा पढ़ ले किसी इस्म को, और दूसरा बंदा जो है वो 100 मरतबा पढ़ ले और उसकी कुव्वत, उसकी ताकत और उसकी नूरानियत वही चीज़ हासिल कर ले, तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा? कौन सा तरीक़ा आप लोगों को अच्छा लगेगा? क्या आप लोग आज के दौर में किसी गार में जाएंगे, किसी केव में जाएंगे, किसी कैफ़ में जाएंगे गोशा नशीनी अख्तियार करने के लिए? क्या आपको इतना वक्त है? तो इससे आसान तरीक़ा जो है हज़रत मुहिउद्दीन इब्न अरबी हो, या हज़रत मोहम्मद गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह हो, या नसीरुद्दीन तूसी हो, उमर ख़्याम हो, अल-बैरूनी, जितनी बड़े बड़े लोग गुज़रे हैं जो जफ़र के माहिरीन थे, उनको वो टेक्निक आ गई थी, वो टेक्निक जानते थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा पढ़ते थे और तासीरात ज़्यादा आती थी, फ़वाइद ज़्यादा हासिल होते थे। समझो एक बंदे ने 1.25 लाख मरतबा पढ़ लिया है, उसकी रियाज़त सख्त है, लेकिन इससे आसान तरीक़ा ये है कि मैं आज आपको इस अमल की थोड़ी तशरीह करता हूँ ताकि आप लोग उससे समझ सकें। या वहाब में जो हरफ वाव है ये खाकी हरफ है, और या वहाब का ये खाकी हरफ जो है ये बुर्ज सोर से ताल्लुक़ रखता है। बुर्ज सोर खाकी बुर्ज है, इसका सयारा ज़हरा है। ज़हरा का शरफ़ बुर्ज होत में होता है, बुर्ज होत में ज़हरा का शरफ़ होता है। यानी अगर हम इसका अमल करना चाहे स्पेशली एक ऐसे वक्त में, तो हमें ऐसा वक्त मुंतखब करना चाहिए जिस वक्त में शरफ़ ज़हरा हो। बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि इस अमल को शरफ़ ज़हरा में करें, शुरुआत शरफ़ ज़हरा में करें। अब दूसरी बात यह है कि इस अमल को करने के लिए बखूरात का इंतज़ाम करें। तो बखूरात इसके जो हैं वो हैं काफूर, ऊद, स्याह, शक्कर। ये काफूरात ये इसके बखूरात में आते हैं। संदल ये बखूरात हैं। अच्छा, अब ये बखूरात भी आपके पास आ गए। अब इसका जो है हर अमल को पढ़ने के लिए एक आपके पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसा इस्म होना चाहिए जिससे आपको कभी भी उसकी रुजत नहीं सताए, आप उससे महफूज रहें रुजत से। तो इसकी रुजत से हिफाजत के लिए जो है या ज़ार, या जिसे ज़ाद अलिफ रा, ये इस्म मुबारका है या ज़ार। इसको अगर कोई बंदा एक तस्बीह पढ़ ले या चंद मरतबा पढ़ ले, 11 मरतबा पढ़ ले, 21 मरतबा पढ़ ले, इसके अमल पढ़ने यानी शुरू करने से
पहले तो इस अमल की उसको रुजत नहीं होगी। अब आपको रुजत से बचाव तहफ़्फ़ुज़ का भी तरीका आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि इस अमल को करने के लिए हमने बताया कि या वहाब खाकी बुर्ज, इसको बुर्ज होत में करने से पावर में इजाफ़ा होगा। तो वो बुर्ज होत जो है, जिसे पाइसेस कहा जाता है, मीन राशि कहा जाता है, ये बुर्ज होत जो है ये आबी है। आपको पता है कि खाक और आब में दोस्ती है। खाक और आब एक दूसरे को ताकत देते हैं, क़ुव्वत देते हैं, स्ट्रेंथ हासिल होती है। जब कोई बंदा इस अमल को करता है तो उसकी जो तस्खीर खल्क़ की क़ुव्वत है वो बढ़ जाती है। और इसका जो रंग है वो कौन सा है, तो वो है पीला, येलो कलर और वाइट कलर। ये 2 कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं दौरान अमल। लेकिन इस अमल के दौरान आप लोगों को सुर्ख़ रंग का इस्तेमाल मना है। सुर्ख़ रंग आप इस अमल के दौरान नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, अब ये चीज़ भी आपके लिए हो गई। रुजत से निजात का तरीका भी आपके लिए हो गया। अमल के बारे में बताते हैं तो इसका अमल जो है वो है 577 मरतबा रोज़ाना। अगर 577 मरतबा रोज़ाना पढ़ा जाए तो ये बनते हैं टोटल 23,657, 23,657 टाइम्स इसका जो है ये टोटल तादाद है जो 41 दिन के अंदर पढ़नी है। और अगर इसको हम कहें कि इसको हम अगर हम कहें कि 41 दिन से कम तादाद में करें, अगर एक दिन में पढ़ेंगे तो 577 मरतबा 577 टाइम्स। लेकिन अगर हम इसको 41 दिन टोटल करेंगे तो 23,657 मरतबा हो गई। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा वक्त में करना चाहते हैं, यानी अपनी जो रियाज़त है उसको थोड़े दिनों में कर दें और वो दिन जो हैं कम होने चाहिए, आसानी भी हो, फ़ायदा भी हो, तो इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका कि बुर्ज शोर जो है उसका जो तादाद है, जो अदद है ज़हरा का, वो 6 नंबर है। और बुर्ज होत का जो सयारा है मुश्तरी, उसका जो 2 है, तो 6 और 3 है। 6 और 3 9 दिन। तो हम इसको कम से कम 9 दिन में इस अमल को कर सकते हैं। आपको 41 दिन की सख्त मुजाहिदात की ज़रूरत नहीं है, आप 9 दिनों में इसको कर सकते हैं। अब जब इसको 9 दिनों में अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए दूसरी बात, अगर इसको और कम करना चाहें तो 3 दिनों का भी ये इसका चिल्ला है। आप 3 दिनों में इसका चिल्ला कर सकते हैं। तो अगर आप इसको 23,000 इसको करते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे 3 दिनों में, और जो सबसे ज़्यादा तादाद होगी वो आखिर में करेंगे। फ़र्ज़ करो हमने इसको 3 दिनों में करना है तो ये हो गया 7,885 मरतबा एक दिन में, 7,885। और आखिरी दिन जो होगा वो 7,887, यानी दो का अदद करके उस तादाद को पूरा कर देंगे। इसी तरह अगर हम इसको हम करें 9 में, तो 9 में तकसीम करेंगे
تو وہ بنے گا تقریباً 2628 مرتبہ روزانہ، یعنی اس کو، اور جو بقایا جو اعداد اضافی بچیں گے، باقی اعداد جو بچیں گے وہ آخری دن میں ایڈ کر کے اس عمل کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس عمل کو آپ آسانی سے کر لیں گے، ایزلی کر لیں گے اور کامیابی کی طرف جائیں گے۔ اب میں بتاتا ہوں ایک کچھ جو آپ موکلات پڑھتے ہیں وہ بھی ہیں، اور کچھ اسپیشل موکلات ہوتے ہیں جس کے پڑھنے سے جلدی جو ہے وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو اسپیشل موکل ہے اس کا نام ہے وسائل۔ وسائل کا مطلب ہے واو ہے، عین ہے اور سا ہے۔ سا کا مطلب کرشت سخز، سخو، یہ سا وہ ہے، یعنی اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وسائل پڑھیں گے۔ وسائل میں ریٹن میں بھی اس کی دے دوں گا۔ یہ موکل ہے اجبیا وسائل بحق واو یا وہاب۔ یہ آپ کو پڑھنا ہے روزانہ کے بنیاد پہ۔ 3 دن پڑھیں، 9 دن پڑھیں، 12 دن میں تقسیم کریں، 11 دن میں تقسیم کریں، 15 میں کریں، آپ کی مرضی ہے۔ وہ آپ اپنی قوت، اپنے ہمت، اپنے صبر جتنے کو برداشت کر سکیں۔ 1 دن میں بھی کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 1 دن میں اگر آپ 23,000 24,000 پڑھ لیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جتنا آپ آسانی محسوس کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس باموکل جتنے بھی میرے اعمال ہیں اس میں درود شریف 11 مرتبہ، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، آیت الکرسی 11 مرتبہ، اور سورہ یاسین اگر جتنی آتی ہے یاد تو وہ پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ 4 قرآن پڑھ لیں، اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ تو 11 مرتبہ 4 قرآن اور 11 مرتبہ درود شریف، یہ آپ کا حصار ہو گیا۔ لکیر کھینچ کے اندر دائرے میں بیٹھ جائیں۔ رجال الغیب کو پشت پہ رکھیں، سیاروں کو نظر میں رکھیں۔ جس سیارے میں آپ کر رہے ہیں، یعنی آپ برج حوت میں کر رہے ہیں تو اس کا سیارہ مشتری ہے، وہ کبھی بھی الٹا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جس عمل کو پڑھ رہے ہیں وہ برج ثور سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس کا سیارہ زہرہ ہے، تو وہ کبھی بھی الٹا نہیں ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہیں اور جب عمل پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، دوسرے لاکھوں مرتبہ پڑھیں گے، آپ تھوڑی مرتبہ کریں گے اور اس میں کامیابی ہوگی، کیونکہ میں آپ لوگوں کو مکمل احتیاط، رجعتوں سے حفاظت، بخورات، سب چیزیں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ناکامی نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف عمل دے دیتے ہیں اور پھر کچھ لوگ لے لیتے ہیں، اس چکر میں جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب میں دوسری بات بتاتا ہوں آپ کو کہ اس عمل کی ایک خصوصی چیز بتا رہا ہوں، کیونکہ یا وہاب کی جو شرفی قوت ہے، ایگزالیشن پاور جو ہے وہ برج حوت میں ہے، اور برج حوت جو ہے اس کا سیارہ مشتری ہے، تو اس کے لیے کوشش کر کے شرف ظاہرہ ہو، دن جو ہے وہ جمعرات تھرسڈے ہو، اور تھرسڈے کے دن سے آپ اس کو اسٹارٹ کریں۔ یہ عمل رات کو کیا جاتا ہے، دن کو نہیں کیا جاتا۔ کوشش کر کے اس کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ رات کو کریں گے، اور فکس ٹائم کر کے شروع کریں گے۔ اب دوسری بات، احتیاط بتا رہا ہوں آپ کو، جو بھی یا وہاب کا ذکر کرے گا اسے کن چیزوں کی پرہیز لازمی کرنی ہے، چلا کشی اور چلا کشی کے بعد بھی اس کو آبی مخلوق کو خود نہیں شکار کرنا، نہیں مارنا ہے، یعنی جیسے کروکوڈائلس ہیں یا ٹارٹس ہیں، فراگ ہے، فش ہے،
یا دیگر جو مخلوقات لیچز ہیں وہ جو پانی کے اندر ہوتی ہیں پانڈ سسٹم میں، اس مخلوقات یعنی آبی جیوت کا شکار کرنا اس کے لیے ممنوع ہے۔ دوسرے شکار کریں گے وہ یہ شکار نہیں کرے گا، اس سے اس کی قوت، اس کی طاقت بڑھی رہے گی۔ اب اس کے صدقات کہاں دینے ہیں؟ تو اس کے صدقات بھی جو ہیں وہ آپ کو پانی میں دینے ہیں۔ اور اس کے صدقات میں کیا ہونا چاہیے؟ تو میرے بھائی اس کے لیے برج سور جو ہے وہ نباتات سے تعلق رکھتا ہے۔ رنگ جو ہے اس کا زرد ہے، زرد رنگ میں آپ کی مکئی آ گئی، اور زرد رنگ میں اس کا جو ذائقہ ہے شیریں ہے، سیارہ زہرا ہے۔ تو ہم جو ہیں گڑ جو ہے اس کے لیے صدقہ، میٹھے چاول جو ہیں وہ صدقہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سویٹ ڈشز جو ہیں وہ سب دریا میں ڈال سکتے ہیں، زردہ جسے بولتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں، حلوہ ڈال سکتے ہیں، پیلے رنگ کی مٹھائیاں ڈال سکتے ہیں، لڈو ڈال سکتے ہیں۔ یہ سب آپ کے صدقات ہیں، آپ کے نذرات ہیں۔ اور اس کے موکلات کی جو نیاز ہیں اس میں بھی یہی چیزیں دیں گے۔ کافور ہے، کافور لیں گے، سندل لیں گے، عود لیں گے، اور ساتھ میں جو ہے مٹھائیاں لیں گے پیلے کلر کی۔ اس میں 9 ورائٹیز ہونی چاہیے، 9 عدد ہوں یا 9 ورائٹیز ہوں، ان کو کم از کم لیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے الائچی خورد یعنی چھوٹی الائچی جو ہے وہ بھی آپ جو ہیں وہ بھی 9 عدد اس میں رکھیں گے۔ یہ سب چیزیں اس کے ساتھ رکھیں گے، اور ایک پان کا پتا ساتھ میں رکھ کے اس کو دریا میں ڈالیں گے۔ یہ آج کے موکلات کا نیاز ہو گیا۔ اس کے کرنے سے تسخیر کامل آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ بہت بڑی لوگوں نے مجاہدات کیے ہیں، لیکن جب یہ آپ عمل کریں گے باقاعدہ شرائط، سارے قواعد اور شرائط و ضوابط کے ساتھ، تو مجھے دعائیں دیں گے۔ کوئی نہیں بتائے گا آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کا وقت بھی ضائع کریں گے، آپ لوگوں کو پریشان بھی کریں گے، صحیح کچھ نہیں بتائیں گے۔ لوگ اکثر کر کے صرف کاپی کر کے کتابوں سے آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اور آپ لوگ خود حیران پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں، اور پھر رجعت میں الٹا پھنس جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو جو بھی عمل بتاتا ہوں اس کی مکمل تشریح بتاتا ہوں۔ اب اس کو پڑھنے کے لیے رات کا وقت ہونا چاہیے، بہتر ہے رات کو اس کی تسبیح کرنی چاہیے۔ اب اس کو اگر آپ دوسرے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں موکل کے بغیر، تو 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں، اور سجدے میں جا کے یا وہاب کو پڑھیں۔ یہ طریقہ ہے اس کو کیونکہ یہ عمل نیچے بیٹھ کے کرنا ہے، کسی تخت کے، کسی فرش، کسی عرش پہ، کسی عرشے پہ، کسی چیز کے اوپر نہیں بیٹھنا، نہ ٹیبل پہ، نہ چارپائی پہ، کسی چیز پہ، نہ کرسی پہ بیٹھنا ہے، بلکہ زمین پہ بیٹھ کے اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس کی موکلات، اس کی پاور، نورانیت جو ہے وہ آپ کی طرف کھینچی چلی آئے گی، اور آپ ہر دل عزیز ہو جائیں گے، لوگوں کے محبوب بن جائیں گے، لوگ آپ سے پیار کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔